یہ نور ہدایت کی فضائیں، یہ ہوائیں، قول خدا کی، قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سڑکیں بنا کر، کبھی کنویں اور پانی کا انتظام کر کے کئی شکلیں ہیں جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے۔ ان میں سے ایک تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ فرمایا ہے کہ صدقہ جاریہ جب تک وہ صدقہ کیا ہوا مال باقی رہے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے شروع ہی سے مسلمانوں میں یہ جذبات رہے ہیں کہ یہ ثواب حاصل کیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلا وقف جو کیا گیا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو 2 یا 3 بچوں سے ان کی زمین اپنے مال سے خرید کر اس زمین کو وقف کیا، اس پر مسجد نبوی بنوائی اور آج تک وہ مسجد قیامت تک رہے گی۔ اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خرید کر، جو میٹھے پانی کا تھا، کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی جائیداد وقف کی مسلمانوں کی صلاح و فلاح کے لیے کہ مسلمان اس کو استعمال کریں، ان کی غربت ختم ہو، ان کی پریشانیاں ختم ہو۔ کہ اوقاف کے اموال سے مسلمانوں کے غربت کو دور کرنا، مسلمانوں کے ضرورت کے اسباب مہیا کرنا، ہاسپٹل کی ضرورت کو ہاسپٹل بنوانا، مدارس، مساجد، اسکولوں کی ضرورت کو وہ بنوانا۔ تو جن چیزوں کی ضرورت جس علاقے میں ہو، اس ضروریات کو مہیا کرنا یہ وقف کے املاک سے پورا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بہت بڑی جائیداد ہے وقف کی، لیکن ایک لمبے زمانے سے وقف کی آدھی سے زیادہ زمینیں یا 50% صرف کہہ لو، آدھی زمینیں وہ ہیں جن پر غیر مسلموں نے قبضہ کر رکھا ہے زمانے سے۔ ان پر سرکاری دفتر بنے ہوئے، سرکاری اسکول بنے ہوئے، اہم دفاتر خود حکومت کے بنے ہوئے، یہ تو غیروں کے ہاتھ میں۔ اور جو 50% مسلمانوں کے پاس ہے ان میں مسلمانوں نے خود گورن کر رکھا ہے۔ جو اوپر کے درجے کے لوگ ہیں انہوں نے قبرستان کی زمینیں بیچ کر ہڑپ کر لی، مساجد مدارس کی زمینیں بیچ کر ہڑپ کر رہے، بہت بڑی جائیداد۔ بیچ میں کچھ اراکین آئے وقت بورڈ میں جو صحیح کام کرنا چاہتے تھے، لیکن جو لوگ ہڑپ کر رہے تھے مسلمان، ان لوگوں نے ان کو صحیح کام کرنے نہیں دیا، جس کے نتیجے میں وہ ان کو ان پر کیس کیا گیا جھوٹا الزام لگا کر اور ان کو ہٹایا گیا۔ تو آدھا تو ہندوؤں نے استعمال کیا اور آدھے میں جو بچا تھا جس سے کم اگر اس کا صحیح استعمال کیا جاتا تو کوئی مسلمان ملک ہندوستان میں غریب نہ رہتا۔ اتنی بڑی تعداد اور جائیداد ہے وقف بورڈ کی، لیکن اس کا بھیجا استعمال ہو رہا۔ ابھی وقف کیے ہوئے زمینوں میں ایک بڑی تعداد، بڑی جائیداد وہ ہیں جن کو انفرادی طور پر وقف کر دیا گیا۔ 1947 میں یہ قانون بن گیا تھا کہ 15 اگست 1947 کے بعد جتنے مدارس اور جتنے قبرستان، جتنی مسجدیں اور جتنی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کے استعمال کی جو زمینیں اب تک تھی وہ اسی طرح باقی رہیں گی، یعنی اس پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا۔ کچھ قوانین اس میں بنے تھے، کچھ دفعات تھے، لیکن اس قانون پر یہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس سے ہمارا مال محفوظ ہوگا، کیونکہ جو قوانین اس وقت بنے تھے وہ بھی غیر محفوظی قانون تھے۔ جب چاہتے تھے حکومت، جب چاہتی ہڑپ کر لیتی۔ پھر بعد میں 1984 میں بھی قانون بنا، لیکن وہ قانون بھی غیر تشفی بخش تھا۔ بار بار مسلم پرسنل اللہ نے اس بات کو اٹھایا کہ اس پر وہ قانون بنایا جائے کہ کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی نہ کرے، لیکن بل پاس ہوتا، پھر اس پر بحث ہوتی اور اس کا قانون بنتا،
لیکن قانون اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ مسلمان اس کو محفوظ سمجھتے. پھر 1994 میں پھر قانون بنا، لیکن پھر غیر تشفی پر 1984 میں. پھر 1991 میں پھر قانون بنا، اور اس قانون میں ایک دفعہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو املاک ہیں اس پر کوئی بھی حکومت کورٹ میں لے جا کر اس فیصلے پہ کوئی بحث نہیں کر سکتا. 1991 میں قانون بنا تھا کہ کوئی بھی مسلمانوں کے وقف کیے ہوئے املاک کے تعلق سے کوئی کسی بھی کورٹ میں کوئی بحث نہیں چلے گی، کوئی بحث نہیں کیا جائے گا. کسی نے اگر کیس کیا تو کیس خارج کر دیا جائے گا. یہ قانون ایک محفوظی کا حفاظتی قانون تھا، اور اس سے مسلمان سمجھ گئے تھے کہ اب ہماری جائیداد محفوظ رہے گی. لیکن افسوس کہ ان مغرور حکمرانوں نے، جن کو یہ گھمنڈ ہو گیا کہ ہم ہی سب کچھ ہے، ان لوگوں نے اس قانون کے خلاف جا کر قانون بنا ہوا ہے کہ اس پر کوئی بحث نہیں کر سکتا، کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ قانون کے خلاف جا کر نئے قانون بنا رہے ہیں، اور بلکہ پاس ہو چکے ہیں کچھ قوانین. ان میں کئی ایک دفعات ہے جو بہت خطرناک ہے، جس میں سے ایک دفعہ یہی ہے کہ جو وقف بائی یوزر ہے، یعنی جس کی زمین ہے اور اس نے وقف کر دیا ہے لیکن اس کو وقف بورڈ کے نام نہیں کیا، یعنی وقف بورڈ سے اس کے کاغذات نہیں بنے ہیں، لیکن اس کو وقف تسلیم کیا جا چکا ہے، اس پہ مسجد بن گئی ہے، مدرسہ بن گیا ہے اور قبرستان بن گیا، اور سالوں سے اس میں مردے دفن کیے جا رہے ہیں. یہ بہت زمانے سے، چاہے 100 سال ہو، 200 سال ہو، 300 سال ہو، اس وقت سے بہت سی زمینیں ایسے ہیں جو وقف بورڈ کے کاغذ پر تو نہیں ہے، لیکن یہ وقف اس پر تسلیم کیا جا رہا ہے اور یہ وقف شدہ مسلمانوں کی طرف سے. لیکن اب یہ قانون بنا ہے کہ جو بائی یوزر وقف کیا گیا ہے وہ ساری زمینیں حکومت کے نام ہو جائے. یہ بہت خطرناک قانون ہے. اب اس سے نقصان کیا ہوگا کہ جتنے پرانے قبرستان، مدرسے، مسجدیں ہیں جو وقف بورڈ کے نام پہ نہیں ہے، جن کی اپنی جائیداد تھی، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو وقف کر دیا تھا، اس سے ثواب ملتا ہے، مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کاغذ کا بننے کی بنیاد پر یہ ساری زمینیں حکومت ہڑپ لے گی. اب اس میں بہت بے شمار قبرستان جائیں گے، بے شمار مسجدیں جائیں گی، مدرسے جائیں گے، یتیم خانے جائیں گے، مسافر خانے جائیں گے. تو اب مسلم پرست اللہ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ سارا قانون واپس لیا، یہ قانون بنا جا چکا ہے، بحث ہو چکی ہے اس پر، اور اپنی اکثریت، ان لوگوں نے اپنی اکثریت کی بنیاد پر یہ لالی پاپ دے کر کہ ہم مسلمانوں کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں. جس نے آزادی سے پہلے بھی نہیں سوچا کہ مسلمان کا فائدہ کرے، وہ اب کیا سوچیں گے؟ جنہوں نے مسلمانوں کے شانہ بشانہ آزادی میں کی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بلکہ ہمارے شانہ بشانہ چھوڑو، ان کے اپنے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ وہ لڑنے نہیں آئے انگریزوں سے. وہ آج یوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی وقف کی زمین سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہم ان کی زمینیں اپنے قبضے میں لے کر مسلمانوں کا حق دلائیں. بالکل جھوٹی بات. جس طرح 3 طلاق پر بحث کر کے کہ ہم مسلمان بہنوں کو حق دلانا چاہتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے کہ انہوں نے یہ کبھی خیرخواہی کر ہی نہیں سکتے. ان کے سامنے اگر مسلمان مر رہا ہو تو یہ اپنے پاس رکھے ہوئے ایک گلاس پانی کا قطرہ نہیں پلا سکتے، بلکہ ان کو قتل کر دیں گے. کئی ایک واقعات ایسے رونما ہوئے. یہ کوئی لفظی باتیں نہیں ہیں، بلکہ عملی طور پر ان کے اپنے کرتوت موجود ہیں، کتابیں میں موجود ہیں. تو یہ ساری زمینیں وہ اس لالی پاپ کے ذریعے، اور اس میں بہت سارے سیدھے سادے مسلمان بہت بھی گئے کہ ہاں آج تک ہمیں اس کا نفع نہیں ہوا، ہمیں کم سے کم کچھ تو ملے گا، یہ کہہ کر وہ ادھر چلے گئے. جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. جہاں جس علاقے میں جا کر ان لوگوں نے جن وعدوں کو سامنے رکھ کر فتح حاصل کی ہے، وہ سارے وعدوں کے برعکس اب تک کرتے چلے آئے ہیں اور کریں گے آخر تک. لہذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو مسلم پرست اللہ یا جو بھی تنظیم ہے جو وقف بورڈ کے تعلق سے کھڑی ہے، اور جیسا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے. وہ جو کہیں اور
जो कदम उठाने को कहे उनके साथ साथ कदम उठाना है। तो सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल का ये कहना है कि अपनी दुआओं में खूब अल्लाह से मांगे कि जो सियाह बिल पास हो चुका है वक्त जमीनों के ताल्लुक से, ये बिल वापस लिया जाए। पास तो हो गया है, जब चाहे इसको लागू कर देंगे और जैसा चाहे मनमानी वैसा करेंगे, क्योंकि जो अराकीन है मुस्लिम पर्सनल की शुरू से सारे के सारे मुसलमान थे। लेकिन अब ये कानून ये भी बन गया है कि जो मरकज यानी जो असल दफ्तर है उसमें कुल 22 अराकीन होंगे, लेकिन उस 22 अराकीन में 4 रुकन गैर मुस्लिम होंगे, जबकि ये सरासर गलत है। जमीन मुसलमानों की, अमलाक मुसलमानों की, खर्च करने के मौके मुसलमानों के, सवाब मुसलमानों का, उसमें गैर मुस्लिमों का क्या दखल है? लेकिन जबरदस्ती ये कानून थोप कर इसको पास भी करा दिया गया है। और जो हर रियासत में, हर सूबे में वक्फ के जो 3 अरकान रुकन होते हैं, अराकीन होते हैं, हर रियासत में 11 रुकन है। जो असल मरकज है यानी जो असल दफ्तर है उसमें कुल 22 अराकीन है। उनका कहना है कि 4 गैर मुस्लिम होंगे और 18 मुसलमान होंगे। और जो हर रियासत में 11 रुकन होते हैं, उन 11 रुकन में 3 गैर मुस्लिम होने चाहिए। ये तो सरासर उनकी अपनी मनमानी है। और ये 3 गैर मुस्लिमों को डालकर ये 100% फैसला अपना ही करेंगे, मुसलमानों की कोई नहीं चलेगी। तो इस बात पर बिल्कुल मुतमईन ना रहे कि ये कुछ करेंगे नहीं। अगर कई एक इलाकों में इन लोगों ने कई मसाजिद को ढा दिया, गिरा दिया है, ये कहकर कि ये सरकारी जमीन है, जबकि झूठ है। सरकारी जमीन कैसे होगी जिसकी अपनी, इसी को कहते हो वक्फ बाय यूजर। ये वो जमीनें हैं जिनको वो सरकारी जमीन कह रहे हैं ना, वो वक्फ बाय यूजर है कि उनके कागजात नहीं है, ठीक है, जो वक्फ बोर्ड है उनके तहत वो नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन, उनके पास कागजात मौजूद है, अपनी जमीन वक्फ करके मदारिस बनाए हैं, मसाजिद बनाए, कब्रिस्तान को दे दिया है। वो यूं कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पे बना है। झूठ है सर, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से और अब भी यही मानना है कि जो जमीनें हड़प करके उससे सवाब हासिल किया जाएगा हो ही नहीं सकता, बल्कि जब तक हड़प करने वाली जमीन इस्तेमाल की जाती रहेगी गुनाह मिलते रहेगा। तो मुसलमान ऐसा नहीं करता। हाँ, वो हड़प करके अपना मकान तो बना लेगा, अपनी दुकानें बना सकता है। मुसलमान अपने बहन की जमीन हड़प कर सकता है, भाइयों की जमीन हड़प कर सकता है, लेकिन चोरी की जमीन पर मस्जिद बनाना गवारा नहीं करता। इल्ला माशाल्लाह कहीं एक वाक़या हो गया तो उसकी मैं नफी नहीं कर रहा, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता। तो बहुत बड़ी एक जायदाद और जमीनें वो है जिनको हुकूमत ये कह रही कि ये सरकारी जमीन है, जबकि झूठ है। वो खुद वक्फ की जमीन पर अपने दफ्तर बना रहे हैं। जो मालदार रईस लोग हैं मुल्क के, उनके दफातर बन रहे हैं, उनकी कंपनियां बन रही है और उनको उनके नाम पर करने के लिए सारा कानून आया। ये आप बिल्कुल ना सोचो कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पे बनी थी इसलिए गिराया जा रहा है, ये झूठ है। 1000 में से एक आध होगा तो माना जाए, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए, खबरों के जरिए जो बातें फैलाई जा रही है वो सब झूठ है। ये सारी इनफरादी तौर पर वक्फ की जमीनों पर है, वही कानून लाकर वो सारी जमीनें हड़प करना चाह रहे हैं। लिहाजा आप इसके मुखालिफत में हमेशा रहें और इससे भटकाने के लिए कई एक मुद्दे बीच में आए हैं और आते रहेंगे। मुल्क में कई एक मुद्दे आए, अभी ये जो मुद्दा बीच में कई एक मुद्दे, ये आपसी जंग का मुद्दा, फिर मुल्की गैर मुल्की जंग का मुद्दा, ये सारे मुद्दे इसी से भटकाने के लिए किए गए थे। लेकिन मुसलमान इसको भूल नहीं रहे हैं, तो फिर एक मुद्दा लाए हैं कि मुसलमानों के नबी के खिलाफ और इनके कुरान के खिलाफ, इनके मजहब के खिलाफ और फल बको, ये लोग इसमें पढ़कर और ये सारे मुद्दे भूल जाए। लेकिन मुसलमान नबी के नाम पर जान दे देगा, चाहे वो नमाज ना पढ़ता हो, वो रोजे नहीं रखता हो, लेकिन नबी के इज्जत को पामाल किया जाएगा, नबी के ताल्लुक से कुछ भी बातें कही जाएगी, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनांचे आपने देखा कानपुर में चंद लोगों के ताल्लुक से जो भी बैनर उठाए हुए थे आयदा मोहब्बत का, उनको जेल में डाल दिया गया। उन पर बाकायदा कागज बन गए उनके FIR की,
اور ان کو جیل میں ڈالا گیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پورے ہندوستان نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، یکجہتی اس پر جتائی. پورے ملک میں عالمی پیمانے پر غیر مسلم بھائیوں نے بھی بہت سے بڑی تعداد آئی سامنے کہ ان لوگوں نے بھی ان کے خلاف کہا، ہمارے حق میں کہہ رہے. اور یہ کرنا بھی چاہیے کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا نبی کی محبت میں کوئی آڑے آئے، ہم کسی کو نہیں برداشت کریں گے اور قیامت تک نہیں برداشت کریں گے. یہ تو ایمان کا حصہ ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کی محبت، اللہ کی محبت ساری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے ہر ایمان والے کے دل میں، طبیعی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، کہ طبیعت میں محبت ہو نبی سے. اس لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے نبی جی آپ فرما دو کہ اگر اکانا آبا حکم اور اپنا حکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بچے، والدین حکم، تمہارے بھائی، وازواج حکم، اور تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، وہ اموال میں طرف تم وہ عشیرت حکم، اور تمہارا خاندان کنبہ جس میں تم رہتے ہو، وہ اموال میں طرف تم اور وہ مال جن کو تم کماتے ہو، جن کو تم بڑھانا چاہتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس میں گھاٹا تم برداشت نہیں کر سکتے. اگر یہ ساری چیزوں سے زیادہ محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے، تین چیزیں آپ کا الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی، یہ تین چیزیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد سے، ان سے زیادہ محبت ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یعنی ہماری جائیداد، ہمارے بال بچے، ہماری بیویاں، ہمارے ماں باپ، سارے لوگوں سے زیادہ محبت نبی سے ہو، یہ طبیعی طور پر ہو. یہ نہیں کہ دکھلاوے کے لیے ہم سامنے آ رہے نہیں. اور یہ جو مسلمان سب آئے ہیں سوشل میڈیا پر سامنے، یہ دکھلاوے کے طور پر نہیں آ رہے، یہ 100% محبت کرتے ہیں نبی سے. اس لیے ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوگا ہم برداشت کریں گے، جو چاہے کرنا چاہو ہم کر لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے. اب اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ کانپور میں جو FIR درج ہوئی تھی، پولیس نے کہا کہ ہم اس کو واپس لیتے، لیکن یہ صرف لالی بات دکھلا رہے ہیں، واپس نہیں لیں گے. دوسرے ریاستوں میں بھی اب FIR درج ہو رہی ہے، لہذا اس کے تعلق سے بھی یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے. دو مدے بہت اہم ہے. ایک تو نبی سے محبت کا اظہار، کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اس میں تجارت کی بھی پرواہ نہ کرو، جو مال تمہارے پاس جمع ہے اس کی بھی پرواہ نہ کرو. تمہاری بیوی، بچے، بھائی، باپ، ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہو. نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن جو میری جان ہے نا اس سے زیادہ محبت نہیں ہے. تو کہا یہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. تو کہا یا رسول اللہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہے. تو فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، کہ جب تک جان سے زیادہ محبت نبی سے نہیں ہوگی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے، من والدہ وولدہ، باپ سے، بیٹوں سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت نبی سے نہ ہو جائے. کامل ایمان ہی نہیں ہو سکتا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ نبی کی محبت ہی یہ ایمان کی علامت ہے. نبی سے محبت کا اظہار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. لہذا یہ دونوں مدے اپنے سامنے رکھو. اور اس کے تعلق سے آئندہ جمعہ کو یعنی 3 اکتوبر کو پورے ہندوستان بند کا اعلان کیا گیا صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک. اس میں اپنی جمعہ میں بھی نہیں پڑے گا، وہ اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنی ملازمتوں کو نہ جا کر سارا کچھ بند رکھے. اور جو مسلم پرسنل اللہ کی طرف سے یا جو وقف بورڈ کے ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہے وہ تو یہ ابھی یہ ہے کہ پورا ہندوستان بند کیا جائے گا آئندہ جمعہ کو. اس کے تحت اس کے لیے پیش قدمی کرے، اس سے سمجھوتا نہ کرے کہ میں نہیں جاؤں گا، دکان نہیں کھولوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، میں ملازمت میں نہیں جاؤں گا تو مجھے نکال دیا جائے گا. اس کی پرواہ بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اپنی ماں سے بھی زیادہ محبت نبی سے ہو تب ایمان والے ہوں گے.
اپنے کاروبار سے بھی زیادہ محبت ہو، اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرے کہ جتنے لوگ نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جو لوگ اس کے خلاف آ رہے ہیں، اللہ یا تو ان کو ہدایت دے یا ان کو ہلاک کر دے، اور جو ایمان والے ہیں ان کی حفاظت ہو، ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، ساری چیزوں کی حفاظت ہو، اس کے لیے خود دعا کا اہتمام کرے اور خود نبی سے محبت کا اظہار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور وقت وقت کے لیے خاص طور سے خصوصی دعا کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا